کہ یہ ڈس بلیورز کے زمرے میں آئیں گے اور یہ گناہگاروں کے زمرے میں آئیں گے، یہ سیاہکاروں کے زمرے میں آئیں گے، یہ خطاکاروں کے زمرے میں آئیں گے، یہ گمراہ لوگوں کے زمرے میں آئیں گے، یہ رائندہ درگاہ لوگوں کے زمرے میں آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سود سے اجتناب کیا جائے، سود کے کاروبار سے اجتناب کیا جائے اور سود سے بچا جائے۔ ایک آگے ایک اور آیت آتی ہے جہاں سود کی حرمت کا بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں، جو اینشنٹ اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز، اعلان جہاں ہوا یہ ہے البقرہ ورس نمبر 278 279، سورہ البقرہ ورس نمبر 278 279۔ اس کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ مکے میں بنی عمیر اور بنی مخزوم دو قبیلے تھے۔ ان میں سے جو بنی عمیر ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور بنی مخزوم کا انہوں نے قرض دینا تھا۔ اب وہ قرض سود بڑھا کے، منافع لگا کے، رقمیں بڑھا کے وہ ان سے مانگنا شروع ہو گئے۔ ان کے درمیان جو نائب گورنر تھے اس وقت کے مکہ کے، ان کے پاس مقدمہ چلا گیا اور انہوں نے کہا جی یہ سود مانگتے ہیں، اور جو بنی عمیر والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اس لیے اب ہم سود کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہم سود نہیں دیں گے۔ اس میں دو بڑی کلیئر سچویشنز ہیں جن کو ڈیل کیا گیا، اور عدالت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اور جج کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی اترتی ہے، اور پھر یہ آیت آتی ہے، اور اس وقت کے ڈیپٹی گورنر مکہ کو لکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی یہ آیتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ آیتیں اس طرح سے: O you believe, be afraid of Allah and give what remains due to you from riba from now onward if you are really believers۔ پہلی بات یہ کہ اے جو یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، مانتے ہو صدق دل سے، be afraid of Allah، اللہ کا خوف کرو۔ اللہ کے خوف کے دو تین بہت بنیادی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ آدمی کو دوسرے ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف، جس کو اللہ کا خوف ہو اس کو دنیا کے کسی اور چیز کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ باقی خوف چھوٹے اس لیے کہ باقی لوگ چھوٹے، باقی دھمکیاں چھوٹی، باقی نتائج چھوٹے، باقی معاملات چھوٹے، باقی معمولات چھوٹے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ سب سے بڑا، اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی سزا کا اعلان سب سے بڑا۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے باقی خوف اس کے دل سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ جگہ نہیں پا سکتے، وہ دل ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک اور دوسرا، جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے، اس دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مثال بنا کے اس کے ساتھ پیروی کرنے کی ایک حب پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اس دل میں بے انصافی نہیں آ سکتی، اس دل میں کجی نہیں آ سکتی، اس دل میں پھر خامی انسانی معاملات میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا be afraid of Allah and give what remains due to you from riba from now onwards if you are really believers۔ اور ارشاد فرمایا گیا کہ آج کے دن کے بعد ربا نہیں ہوگا، جو باقی ہے وہ ادا کرو رقم۔ اور آگے ارشاد ہوا and if you do not do it then take a notice of war from Allah and his messenger, but if you repent you shall your capital sum۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب سود کی حرمت کے اوپر آپ دیکھیے کتنا واضح ڈکٹم ہے۔ جو نہیں کرے گا، پہلے میں آپ کو ایک بات میں نے آپ سے عرض کی، پچھلی ورسز میں سے آگے ارشاد ہوا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد ہوا کہ اگر بٹکے ہوئے تھے
लौट आओ, वापस आ जाओ, माफी मांग लो, तो फिर जो कैपिटल है वो मांगना, जो असल रकम है वो मांगना, फिर भी सूद की इजाजत नहीं है कि मैंने माफी मांग ली, सूद ले लिया उसने, ना, इसकी इजाजत नहीं है। आगे इरशाद हुआ, डील नॉट अनजस्टली बाय आस्किंग मोर देन योर कैपिटल सम्स, कि जो कर्ज देते हो उनको बढ़ा चढ़ा के उसके बदले में जो तुमने दिया मत मांगो, इसलिए कि ये अनजस्ट है, ये बेइंसाफी है, इस बेइंसाफी की इजाजत नहीं है। एंड यू शैल नॉट बी डेल्ट विद अनजस्टली बाय रिसीविंग लेस देन योर कैपिटल सम्स। और साथ ये इरशाद हुआ, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि जज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल का पैमाना कुरान, और फैसला क्या होता है कि ये नहीं कि चूंकि इसमें सूद शामिल था इसलिए सारी रकम चली गई, ना, कैपिटल अमाउंट फिर भी रहेगी, बाकी रहेगी, वो तो देनी पड़ेगी। जो जरे असल जिसको कहते हैं कैपिटल अमाउंट, वो तो बाकी रहेगी। अब इसको अगर पूरी 2 वर्सेस को आप मिला के पढ़ें तो इसका सम टोटल इस तरह से निकलता है कि जो सूद है, ना मांगना जायज, ना देना जायज, ना खाना जायज, ना लेना जायज, ना कमाना जायज, ना रखना जायज, और जो असल रकम है, ना दबाना जायज, ना धोखा दे जायज, असल रकम से ना मुकरना जायज और ना भागना जायज। ये बैलेंस है, और बैलेंस क्या है, इसमें हकदार का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्रोटेक्ट कर दिया, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर दिया कि जिसकी असल रकम है उसको मिलेगी, लेकिन जो बगैर मेहनत के बैठे बिठाए इस्तेसाल के जरिए इस्तेमार बनकर, जाबिरो काहिर बनकर, जबरदस्त बनकर किसी ऐसे का जो रकम लेने पे मजबूर हो गया है इस्तेसाल करेगा, वो जायज नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां एक और वाकया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सारा कुछ डरा देने वाला है, लेकिन वो ज्यादा ही डरा देने वाला वाकया है, और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। वाकया ये कि सूद खोर और सूद के जरिए लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाला, और सूद के जरिए से लोगों को तंग करने वाला, और सूद के जरिए से गुर्बत फैलाने वाला, सूद के जरिए से तंग दस्ती की आबियारी करने वाला, और सूद के जरिए से गरीबों को परेशान करने वाला जब अल्लाह ताला के दरबार में जाएगा तो मंजर क्या होगा? मंजर यह है कि अल्लाह ताला उसको इरशाद फरमाएंगे और कहेंगे कि तू अपने हथियार उठा, तीरो तुफंग पकड़, बंदूकें क्लाशनकोफे निकाल और मेरे साथ जंग कर। इसलिए ख्वातीनो हज़रात, यह बहुत जरूरी बात है कि जो लोग यह समझते हैं कि सूद भी कारोबार की एक किस्म है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सूद खुदा के साथ जंग, सूद रसूल खुदा के साथ जंग, सूद इंसानियत के साथ जंग,